الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، جو ہماری دیوار کے ساتھ جس کی دیوار ملی ہے اس کی حقوق کیا ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق پڑوسی کے 3 حق ہیں، تو 3 اقسام بیان کیے گئے ہیں پڑوسیوں کے۔ بعض وہ ہیں جن کے 3 حق ہیں اور بعض کے 2 حق ہیں اور بعض وہ ہیں جن کا 1 حق ہے۔ شعب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تمہارا پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہیں۔ پہلا حق کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے، دوسرا کہ وہ تمہارا رشتہ دار بھی ہے، اور تیسرا کہ وہ مسلمان بھی ہے۔ تو 3 قسم کے حق اس میں پائے گئے ہیں۔ ایک تو وہ تمہارا پڑوسی ہے، دوسرا وہ مسلمان بھی ہے، اور تیسرا تمہارا رشتہ دار بھی ہے۔ اور میں دوسرا تمہارا وہ پڑوسی ہے جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے مگر اس میں 2 حق پائے جاتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی ہے اور تمہارا پڑوسی بھی ہے، وہ بھی تمہارے اچھے برے حق میں تمہارے ساتھ موجود ہے۔ اور فرمایا تیسرا تمہارا وہ پڑوسی ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے، تمہارا رشتہ دار بھی نہیں ہے، صرف ایک حق اس میں پایا جاتا ہے کہ اس کا گھر تمہارے گھر کے ساتھ موجود ہے۔ اور میں اس کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح دوسرے پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ بعض کے 3 حق ہیں، بعض کے 2 حق ہیں۔ اور میں جو مسلمان بھی نہیں ہے، تمہارا رشتہ دار بھی نہیں ہے مگر تمہارے گھر کے ساتھ اس کا گھر ملا ہوا ہے، پھر بھی وہ تمہارے حق کا مستحق ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ فرمایا تم میں سے جو کوئی بندہ اللہ کریم کی ذات پر ایمان لاتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہو، 2 باتوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے فلیکرم جارہ کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت اور احترام کرے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتا ہو پھر اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ پڑوسی کی عزت نہ کرے، لیکن جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت اور اس کا احترام کرے۔ اور کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ او قال لجارہ ما یحب لنفسہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی مسلمان اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ کبھی ہوتا ہے ایسے بندہ تھوڑا مالدار ہے، بھائی تھوڑا غریب ہے، اپنے لیے چیز اچھی لیتا ہے، اب اس کے لیے تھوڑی کم لیتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ویسے بھی جیسی ہو پہن لیتا ہے، جیسی ہو اسے پسند آ جاتی ہے، اور اس کے پاس پیسے بھی تھوڑے ہیں تو اسے جیسی دی جائے گی وہ اعتراض تو نہیں کرے گا۔ تو مالک کریم کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو۔ اور پھر فرمایا وقال لجارہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو۔ اور اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں کرو گے لا یؤمن احدکم، تو فرمایا پھر تمہارا ایمان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ وہ بندہ ہے جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، سارے حقوق پورے کرتا ہے، اگر نہیں پورا کرتا ہے تو صرف اس کا ایک حق ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ جو چیز گھر میں بچ جاتی ہے وہ پڑوسیوں کے گھر میں بھیج دیتا ہے، جو خود نہیں کھانے کے قابل ہوتی ہے بندہ پھینکنے تک پہنچ جاتا ہے وہ پڑوسیوں کے گھر میں بھیج دی جاتی ہے۔ تو فرمایا جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ کبھی اپنے غیر کے لیے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ اور کہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنۃ الا من لا يطمع جارہ بوائقہ۔ فرمایا تم میں سے وہ بندہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے کبھی محفوظ نہ ہو۔ ہمارا پڑوسی
ہم سے دور بھاگتا ہے، ہم سے ملتا نہیں ہے، ہمارے شر سے ہمیشہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہاں تک آواز پہنچی تو یہ کیا کہے گا، کہیں اس نے دیکھ لیا تو یہ پورے محلے میں بات کو پھیلا دے گا، پورے گاؤں میں پورے علاقے میں پھیلا دے گا۔ اور کبھی کبھی ذکر کیا جائے تو بندہ کہتا ہے تھوڑا آہستہ بولو، میرے پڑوسی جو ہیں وہ دیواروں سے کان لگا کے باتیں سنا کرتے ہیں، اور بات ان تک پہنچ جائے تو پھر پورے علاقے میں مشہور ہو جاتی ہے۔ اور کہیں بندہ کہہ رہا ہوتا ہے میرا پڑوسی جو ہے وہ بڑا برا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، مالک اسے کبھی جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ تو یہاں فرائض پورا کرنا صرف ضروری نہیں ہے، ہم بندہ نمازی ہونا، نمازیں پڑھنے کے بعد سمجھتا ہے یہاں سے ڈائریکٹ سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ کچھ حقوق العباد بھی ہیں، اللہ کے حقوق کے بعد کچھ رب کے بندوں کے حقوق بھی ہیں، وہ بھی پورے کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور کہیں حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر سے فرمایا اے ابو ذر جب تم سالن پکایا کرو نا تو اس میں شوربہ تھوڑا زیادہ کر لیا کرو۔ حضرت ابو ذر فرماتے میں نے عرض کی کریمہ ایسا کیوں ہے، ہم 2-4 بندے ہیں گھر والے، ہم اپنی ضرورت کے مطابق کھانا پکاتے ہیں تو ہمیں آگے پورا ہو جاتا ہے، شوربہ زیادہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شوربہ زیادہ بنا لیا کرو، کیونکہ تم نے وہ جو شوربہ زیادہ ہوتا ہے نا ابو ذر، اگر بوٹیاں نہیں بھیج سکتے ہو تو تھوڑا سا شوربہ ہی پڑوسی کے گھر میں بھیج دیا کرو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے گھر میں گوشت بنا ہے، تمہارے گھر میں گوشت بنا ہے، اس کی خوشبو ساتھ والے گھر میں جا رہی ہے اور وہ غریب ہیں، وہ تو نہیں پکا سکتے ہیں گوشت، اور ان کے بچے کہیں مایوس نہ ہوں، کہیں ان کے دل میں خیال نہ آئے کہ ساتھ والے گھر میں تو گوشت بنا ہے مگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ روایت ہے جو ہمارے بزرگوں تک چلتی تھی کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، کچھ اچھا پکاتے تھے تو ساتھ والے گھر میں بھیجا کرتے تھے۔ آج تو نفسا نفسی کا دور ہے، بندہ غربت کا رونا بھی رو رہا ہے، مہنگائی کا رونا بھی رو رہا ہے، لیکن عیاشی اسی طرح جاری ہے، خرچے اسی طرح جاری ہے، سارا چیز اسی طرح جاری ہے جیسا پچھلے سال تھا۔ مہنگائی چاہے ڈبل ہو گئی ہے لیکن ساری عیاشیاں اسی طرح جاری ہیں۔ اگر پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس تو کسی غریب کو دینے کے لیے نہیں ہے، کسی اللہ کی راہ میں کسی بندے کو صدقہ کرنے کے لیے ہمارے پاس مال محفوظ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر عرض کی، کہا حضور علیہ السلام سے یہ مجھے ایسا عمل بتائیں تاکہ میں وہ کرتا جاؤں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور میں نیک بن جاؤں۔ اس نے پھر عرض کی، اس نے کہا کیسے پتا چلے گا کہ میں نیک بن گیا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور میں اگر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تو نیک ہے یا نہیں تو چلا جا اپنے پڑوسی کے دروازے پہ دستک دے، اسے بلا، اس سے پوچھ لے، اگر وہ تجھے کہے کہ تو نیک ہے تو فرمایا پھر تو جنت میں جانے والا ہے، پھر تو سمجھ تو نیک ہے، اور اگر وہ تجھے کہے کہ تو برا ہے پھر فرمایا اپنی نیکی کو درست کر، اپنی برائی کو ختم کر۔ جب وہ پڑوسی تمہیں کہہ دے گا کہ تو برا ہے تو فرمایا جیسے وہ نیک کہے گا تو جنت میں چلا جائے گا، وہ تجھے برا کہے گا تو سیدھا دوزخ میں چلا جائے گا۔ اور کہیں مسند احمد کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا، بتایا گیا کہ یہ وہ عورت ہے، وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ وہ عورت ہے جو اکثر دن کو روزے رکھتی ہے اور رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھا کرتی ہے۔ تو یہ جائے کہ اگر یہ 2 باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ سال میں اکثر روزے بھی رکھتی ہے اور رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھتی ہے، تو یقیناً وہ فرائض تو پورے کرتی ہوگی، نمازیں پوری پڑھتی ہوگی، اور ساتھ ذکر کیا گیا فرمایا وہ پڑوسی کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی روزوں والی عبادت کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے، اس کی تہجد والی عبادت کو ہٹاتے ہوئے فرمایا اگر وہ پڑوسی کو تکلیف دیتی تھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جہنم میں ہے، وہ فوت ہو گئی تھی، فرمایا اس کا یہ عمل اسے جہنم میں لے جانے والا ہے۔ پھر عرض کیا گیا کیسی عورت کا؟ فرمایا وہ عورت نمازوں میں کمی کرتی تھی، روزوں میں کمی کرتی تھی، زیادہ روزے نہیں رکھتی تھی، زیادہ نوافل نہیں پڑھتی تھی، لیکن پنیر کے ٹکڑے خیرات کیا کرتی تھی، اپنے پڑوسیوں کا احترام کیا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا یہ عمل جو اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا کرتی تھی، اللہ کریم اس عمل کے بدلے میں اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو کہیں حضور علیہ السلام نے امام بخاری علیہ رحمہ نے حدیث مبارکہ روایت کی ہے، کریم محبوب علیہ السلام نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا صحابہ کرام کھڑے ہیں،
ایک جنازہ سامنے سے گزرا تو صحابہ کرام نے اس شخص کی وہ جو جنازہ جا رہا تھا اس شخص کے بارے میں کہا یہ وہ شخص ہے جو بڑا ہی برا تھا، اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ بڑا برا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ اب صحابہ کرام وہیں کھڑے ہیں، قریب محبوب علیہ السلام کی ذات بھی موجود ہے، اتنے میں ایک اور جنازہ گزرا تو صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا یہ جو جنازہ گزر رہا ہے اس پہ جو میت ہے نا یہ بڑا ہی اچھا بندہ تھا، ہوتا ہے ایسے کبھی کوئی بندہ جو ہم سے اچھا رخصت ہو جاتا ہے، ہم اس کے بارے میں باتیں کیا کرتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا تھا، وہ گزر جائے نا 10 سال بھی ہو جائیں ہم کہتے ہیں بڑا اچھا سلوک کیا کرتا تھا، بڑا اچھا بولا کرتا تھا، رہن سہن بڑا اچھا تھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہا حضور یہ وہ بندہ ہے جو میت جا رہی ہے، یہ بندہ بڑا اچھا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وجبت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کہا میتیں دو گزاری گئی ہیں، معاملہ مختلف ہے، ایک طرف اس کی برائی بیان کی گئی ہے، دوسری طرف دوسری میت کی اچھائی بیان کی گئی ہے، لیکن دونوں کے جواب میں الفاظ وجبت کے ارشاد فرمائے۔ فرمایا حضور وجہ کیا ہے، کیا واجب ہو گئی دونوں کی؟ فرمایا جس شخص کے بارے میں، جس میت کے بارے میں تم لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بندہ بڑا برا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے۔ اور فرمایا جس شخص کے بارے میں تم نے کہا کہ یہ بندہ بڑا اچھا تھا، فرمایا وجبت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، فرمایا تم لوگ جو ہو، تم جو رہنے والے لوگ ہو زمین پر، تم اللہ کی طرف سے دنیا میں گواہ بن کے آئے ہو، تم جس کے بارے میں جو گواہی دو گے تمہارا مالک اس کے بارے میں وہی فیصلہ فرما دے گا۔ اور کہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، کہا حضور علیہ السلام بتائیں تو صحیح کون سا ایسا شخص ہے جو مومن نہیں ہے؟ فرمایا جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی کبھی محفوظ نہ ہو وہ بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جس کے حضور علیہ السلام فرما دیں کہ تم مومن نہیں ہے، پھر اس کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ایماندار ہے؟ اب بچے جائیں گے ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں تو غیر مسلم کو، کبھی کبھی تو ہم صرف اس چھوٹے سے اختلاف کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا فلاں سے جھگڑا ہے، اور کبھی کبھی اس بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں میں بات ہوتی ہے نا، ویسے تو ہم سامنے کہتے ہیں ہمارا پڑوسی بڑا اچھا ہے، لیکن جب لوگوں میں بات ہوتی ہے تو صرف جھگڑا ہمارا اتنا ہے، میرا مسئلہ اور ہے، میرے پڑوسی کا مسئلہ اور ہے، میں کسی اور فکر سے تعلق رکھنے والا ہوں، وہ کسی اور امام کو ماننے والا ہے، بس ہم جہاں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں وہ بندہ بڑا برا ہے، وہ تو ایسے کام کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے۔ بھائی کیونکہ میری فکر اور ہے، اس کی فکر اور ہے، میرا مسلک اور ہے، اس کا مسلک اور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھر تشریف لائے، بکری ذبح کی گئی تھی، آپ نے سوال کیا، آپ نے فرمایا جو بکری ذبح کی گئی ہے کیا اس میں سے کوئی گوشت پڑوسی کے گھر میں بھی بھیجا گیا ہے؟ تو آگے سے عرض کی ہمارا پڑوسی تو یہودی ہے، مسلمان ہونا یا مسلک اور ہونا یہ تو بات ہی اور ہے، اور میں ہمارا پڑوسی تو یہودی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین مجھے بار بار آ کے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں تلقین کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حق ہی نہ ادا کرنے کا حکم کر دیں۔ میں نے یہ سمجھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اوپر سے حکم آ جائے کہ پڑوسی کو تم نے اپنی جائیداد میں بھی حصہ دینا ہے۔ ہم تو آج اپنے بہن بھائیوں کو نہیں دیتے ہیں، اپنی اولاد کو نہیں دیتے ہیں، باپ بیٹے کا جھگڑا زمین کا ہے، بھائی بھائی کا جھگڑا زمین کا ہے، بہن بھائی کا جھگڑا زمین کا ہے، پڑوسی کو دینا بڑے دور کی بات ہے۔ تو فرمایا پڑوسی کے حقوق میں سمجھا اتنے ہوں گے کہ میں یہ سمجھا کہ رب کریم کی طرف سے حکم ہو جائے گا کہ پڑوسی کو تم نے اپنی جائیداد میں بھی حصہ دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہمارا پڑوسی چاہے یہودی ہے، یہ اس کا اپنا فعل ہے، لیکن ہمارا مذہب جو ہمیں حکم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اپنے پڑوسی کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، جو ہم نے ذبح کی ہے بکری اس میں تھوڑا سا گوشت تم نے پڑوسی کے گھر میں بھی بھیجنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جو ہمارے گھر کے ساتھ گھر ہے، اس طرف ہو اس طرف ہو یا ہمارے دروازے کے سامنے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، کہا کوئی چیز پکائی ہے مگر ہے تھوڑی
کہ ایک پڑوسی کے گھر میں دے سکتا ہوں. اب ایک پڑوسی وہ ہے جو جس کی دیوار میری دیوار کے ساتھ ہے، ایک پڑوسی وہ ہے جو میرے گھر کے سامنے رہتا ہے. تو کون سا پڑوسی زیادہ حق رکھتا ہے جسے میں اپنی کوئی چیز دوں جو میں دے سکتا ہوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ جس پڑوسی کا حق ہے تمہارا وہ پڑوسی ہے جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے، جو تمہارے دروازے کے سامنے رہتا ہے، وہ تمہارے حق کا زیادہ حقدار ہے. تم اسے دو پہلے جس جو چیز تم دینا چاہتے ہو. اگر تمہارے پاس دینے کے لیے تھوڑی ہے تو ہمیں چاہیے کہ جو پڑوسی ہیں ان پڑوسیوں کا خیال بھی رکھیں، حقوق کی پاسداری بھی کریں. اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم چھت پہ چڑھے ہیں نا تو پڑوسی کا سارا صحن ہمیں نظر آ رہا ہے، تو کبھی ہم نے پڑوسی کی ایسی غلطی دیکھ لی ہے، ساتھ والے گھر میں رہنے والے کی جو معیوب کام ہے، جو بات غلط ہے، لیکن وہ رہ کے اپنی چار دیواری کے اندر کر رہا ہے، اپنی چار دیواری کے اندر اس نے وہ کام کیا ہے، مگر وہ کام معیوب ہے. اب وہ ہمیں دیکھ کے شرما جاتا ہے، وہ تو چلا گیا ہے اندر، اب وہ اس کا راز ہم تک پہنچ گیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر پڑوسی کا کوئی راز تمہیں پتہ چل جائے جو کسی غیر کو پتہ نہیں چل سکتا ہے، جو کوئی دور والا نہیں دیکھ سکتا ہے، مگر تم دیکھ سکتے ہو، جب تم نے دیکھ لیا ہے تو فرمایا اس کی امانت کی پاسداری کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. اب اس کے حق کو، اس کی اس بات کو، اس کے اس راز کو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ آگے پھیلاؤ. اس لیے اگر کسی کی کوئی بات پتہ بھی چل جائے، ویسے بھی بندہ مومن کوئی بھی ہو، اس کی بات کوئی خامی پتہ چل جائے تو اسے پھیلانا جائز نہیں ہے. اور پڑوسیوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے سارے حقوق کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.